الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین وبارک وسلم علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ. نماز عید ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر، اگر بڑی عید ہو تو کہنا 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ، پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر کہنا ہے، اور یہ نیت دل میں پختہ ارادہ کرنے کا نام نیت ہے. زبان ہلانا یہ نیت نہیں، ہاں ہل جائے تو وہ مستحب ہے، زبان سے کہہ لے تو کہنا ہے کہ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے. پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے. 2 مرتبہ ہو گئی. پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لینے ہیں. تو یہ 3 زائد تکبیریں ہو گئیں پہلی رکعت میں. جو سب سے پہلے تکبیر کہی وہ نماز کی اپنی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ ہے، زائد تکبیر نہیں ہے. یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے. اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں، اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. پھر امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمدللہ پڑھے گا، یعنی با آواز بلند، اور سورت بھی با آواز بلند پڑھے. پھر رکوع کرے، سجدہ کرے، جس طرح کہ عام نماز میں نماز کی پہلی رکعت ادا کی جاتی ہے. دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورت پڑھے گا، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، ہاتھ چھوڑ دے. پہلی مرتبہ کہا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر کہا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر کہا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اور چوتھی مرتبہ ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ چوتھی تکبیر جو ہے وہ رکوع کی تکبیر ہوگی. ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے گا. اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہیں. 3 پہلی میں قرات سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 دوسری میں قرات کے بعد اور تکبیر رکوع سے پہلے. اور ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح کی قدر سکتہ کرے. اور دونوں عیدوں میں مستحب یہ ہے کہ پہلی میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھے، یا پہلی میں سبح اسم اور دوسری میں حل اتاک، یہ صورتیں پڑھے. اگر نہیں پڑھتا، کوئی بھی 2 صورتیں پڑھ لیتا ہے، ایک پہلی رکعت میں ایک بعد والی میں، تو کوئی حرج نہیں. امام نے 6 تکبیروں سے زیادہ کہیں تو مقتدی بھی امام کی پیروی کرے، مگر 13 سے زیادہ میں امام کی پیروی نہیں. اگر امام نے
13 تک تکبیریں کہہ دیں تو اس کی پیروی کرے گا مقتدی بھی۔ اگر 13 سے زیادہ امام نے کہی ہیں تو پھر مقتدی امام صاحب کی اتباع نہیں کرے گا، پیروی نہیں کرے گا۔ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے، یعنی ایک تکبیر تحریمہ کی اور اس کے علاوہ 3 اور تکبیریں کہہ لے۔ اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو تو یہ ساتھ ہی ساتھ 4 تکبیریں ہو جائیں گی، ایک تکبیر تحریمہ کی ہاتھ اٹھا کر اور 3 اس کے علاوہ جو زائد تکبیریں ہیں وہ کہہ لے گا۔ اگر امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا، امام رکوع میں چلا گیا، مقتدی نے ابھی آ کے شامل ہوا ہے، 3 تکبیریں نہیں کی ہیں، تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ کیا کرے گا، امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں تکبیر کہہ لے۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا رہے گا رکوع میں جا کر امام کے پیچھے، مقتدی جو بعد میں آ کر ملا ہے۔ اور اگر امام کو رکوع میں پایا، جو پیچھے آ کر ملا ہے امام سے، اس نے امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے۔ اگر پکا یقین ہے کہ میں تکبیریں کہہ کے جلدی سے امام کو رکوع میں پا لوں گا تو پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو وہ بھی سر اٹھائے، سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام نے کہا ہے تو کھڑے ہو کر کہے ربنا لک الحمد۔ باقی تکبیریں جو رہ گئی ہیں، جو رکوع میں بھی نہیں کہہ سکا، پہلی رکعت کی تکبیریں، وہ ساقط ہو گئیں۔ اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تو اس کی رکعت ہی نہیں نہ ہوئی، تو اب تکبیریں بھی نہ کہے گا، بلکہ جب امام صاحب سلام پھیر لیں گے اور جب وہ اپنی پڑھے گا جو رکعت رہ گئی ہے تو اس وقت وہ تکبیریں کہہ لے گا۔ رکوع میں جہاں تکبیر کہنا ہم نے بتایا ہے تو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر امام کو رکوع میں پایا تو ساتھ ہی رکوع میں چلا جائے، جب پیچھے آ کر امام کے ساتھ ملا ہے تو رکوع میں تکبیریں کہے گا لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہیں کہے گا، بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، یعنی دوسری امام کے ساتھ پڑھ لی، ایک رہ گئی تھی، جب امام رکوع سے سر اٹھا لیا تھا تو اب کیا کرے گا، امام نے سلام پھیرا تو یہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا اور اپنی پہلی رکعت جو ہیں وہ الگ سے ادا کرے گا۔ اور دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فابہا، ورنہ کیا کرے گا، اسی طرح۔ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے، یعنی دوسری رکعت میں ملا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو یہ بھی رکوع میں چلا جائے اور دوسری رکعت کی تکبیریں جو زائد ہیں 3 وہ کہہ لے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو پھر یہ اپنی الگ سے پہلی رکعت جو پڑھے گا تو تکبیریں اپنی جو زائد ہیں وہ کہہ لے گا، اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اور اٹھ کر کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر تیسری مرتبہ جو ہاتھ نہیں چھوڑے گا بلکہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہے گا اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لے گا، ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں۔ یہ ہے طریقہ نماز ادا کرنے کا، چاہے وہ چھوٹی عید، عید الفطر ہو یا قربانی کی عید ہو، عید الاضحیٰ۔ امام صاحب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو امام صاحب خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ جو چیزیں جمعۃ المبارک کی خطبہ میں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ ہیں یہاں اس خطبہ کے اندر بھی مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔
جمعۃ المبارک کے دن بیٹھ جاتے ہیں نا خطیب حضرات منبر پر، پھر اذان کہی جاتی ہے، لیکن یہاں پر نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ اس میں پہلے خطیب سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار، یعنی جب خطبہ دینے لگنا ہے تو 9 بار پڑھ لے، اور پھر جب بیٹھتا ہے تو بیٹھ کر 2 خطبوں کے درمیان کیا پڑھے گا، یعنی ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور 7 مرتبہ درمیان میں جب امام صاحب بیٹھتے ہیں تو یہ پڑھ لیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ امام صاحب کہیں گے، جبکہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں ایسا نہیں کہیں گے۔ عید الفطر کے خطبہ میں صدقہ فطر کے احکام کی تعلیم دی جاتی ہے، جیسا کہ الحمدللہ ہر سال خطیب حضرات ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور وہ کیا باتیں ہیں جن کی تلقین کی جاتی ہے عید الفطر کے فطرانہ کے بارے میں، کہ کس پر فطرانہ واجب ہے، اور کس کے لیے واجب ہے، اور کب واجب ہے، اور کتنا فطرانہ واجب ہے، اور کس چیز سے فطرانہ واجب ہے۔ بلکہ مناسب یہ ہے کہ عید سے پہلے جو جمعہ پڑے اس میں بھی یہ احکام بتا دیے جائیں کہ پیشتر سے لوگ واقف ہو جائیں، اور عید الاضحیٰ کے خطبہ میں کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ سنتے آتے ہیں کہ امام صاحب جو خطبہ میں پڑھتے ہیں وہ قربانی کے احکام ہوتے ہیں، اور تکبیرات تشریق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا تھا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اب کیا کرے گا؟ اگر دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہے، امام کے ساتھ مل جاتا ہے تو فابہا، اگر نہیں تو دوسری جگہ جا کر نماز ادا کر لے، ورنہ وہ نہیں پڑھ سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے کہ عید کی نماز اس سے رہ گئی ہے۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ 10 آدمی رہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں جماعت کے ساتھ، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہاں پر ایک مرتبہ نماز عید پڑھ لی جاتی ہے، پھر کوئی دوسرا امام آ کر وہاں پر نماز نہیں پڑھا سکتا عید کی۔